اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے درود شریف پڑھنے کے فضائل، درود شریف کی فضیلتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو صحت، تندرستی اور عافیت کے سائے میں رکھے اور آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، تاج المذکرین میں لکھا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جماعت کو حکم ہوگا کہ انہیں بہشت میں بھیجا جائے، مگر وہ بہشت کا یعنی جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ صحابہ کرام نے سن کر عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے میرا نام لیا گیا مگر وہ درود شریف پڑھنا بھول گئے۔ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ ریاض المذکرین میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز عطا فرمائی ہے جو کسی دوسرے نبی کو میسر نہیں، وہ یہ ہے کہ میری امت کے لیے بلند درجات عطا کیے گئے ہیں۔ درجات مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے عطا کیے گئے ہیں۔ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جس کا نام نذروس ہے۔ وہ اتنا بزرگ اور جسیم ہے کہ اس کا سر تو عرش تک پہنچتا ہے اور قدم ارض سفلی میں ہوتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر دعا کو بارگاہ الہی میں پہنچنے کے لیے ان حجابات سے گزرنا پڑتا ہے جو آسمانوں کے درمیان ہیں۔ یہ حجابات درود پاک کے بغیر کسی چیز سے نہیں کھلتے۔ جب درود پڑھا جاتا ہے تو یہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، یعنی پردے اٹھ جاتے ہیں اور یہ دعا آسمانوں سے بلند ہوتی جاتی ہے۔ اگر درود نہ پڑھا جائے تو یہ دعا واپس لوٹ آتی ہے۔ ایک اور حدیث لکھی ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، تو یہ جملہ اس کے منہ سے ایک سبز مرغ کی طرح نکلے گا۔ اس کے دو پر ہوں گے اتنے بڑے بڑے کہ اگر انہیں پھیلا دے تو ایک مشرق اور ایک مغرب تک پھیل جائے گا۔ پھر اس پرندے کی آواز بادل کے گرجنے کی طرح سنائی دے گی۔ اس کی پرواز عرش معلیٰ تک ہوگی، عرش معلیٰ اس کی آواز سے کانپ جائے۔ وہ پرندہ کہے گا کہ کس طرح چپ رہوں جب کہ میرے کہنے والے کو ابھی تک تیری رحمت نے نہیں بخشا۔ یہ حکم 3 بار ہوگا اور وہ پرندہ 3 بار یہ سوال کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہوگا، اب چپ ہو جاؤ، تیرے کہنے والے کو میں نے بخش دیا اور میری رحمت نے اسے اپنے دامن میں لے لیا۔ حضرت ابو سعید الخدری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ریاض المذکرین میں ہی لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں لوگ جمع ہوں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھیں تو اس مجلس پر قیامت تک حسرت برستی رہتی ہے۔ اگر وہ اہل مجلس کسی دوسری نیکی کی وجہ سے بہشت میں داخل ہوں گے تو ان کے درجات اور ثواب سے محروم رہیں گے جو درود پڑھنے والوں کو حاصل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو اس لیے کہ قبر میں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تولیں، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اور اس کے مقامات سے سب سے زیادہ نجات پانے والا
وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سایہ میں ہوگا۔ قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ ترمذی شریف کی دوستو حدیث شریف ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم اپنی مجلس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ جس نے دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا وہ مرے گا نہیں جب تک دنیا میں اپنی جنت کو دیکھ نہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ جو مجھ پر دن بھر میں 50 درود شریف پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جس شخص کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ دوزخ میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ 80 ٹائمز یہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ درود یہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ روز قیامت درود شریف کی برکت سے آفات سے نجات حاصل ہوگی۔ درود شریف پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام سے مشرف ہوتے ہیں۔ درود شریف کی برکت سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، درود شریف کی برکت سے مسلمان ظلم سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ درود شریف پڑھنا طہارت باطنی اور دل کی صفائی کا ذریعہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ سب کو النبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھنے کی اس فضیلت کو آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو اور ہر مسلمان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہنچ جائیں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں، آمین یا رب العالمین۔